الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، انتہائی قابل احترام میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ توبہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور آیات نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سخت تکلیفوں والا مکی دور اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اور یثرب سے کچھ صحابہ، کچھ لوگ، کچھ تاجر، کچھ حج کرنے والے لوگ مکہ آئے ہیں، اور پہلے موقع پر 6 لوگوں نے، دوسرے موقع پر 12 لوگوں نے، اور تیسرے موقع پر 70 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کی ہے اور بات چیت کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس عہد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو اس وقت ایمان لے کر آئے، جو 6 لوگ ایمان لے کر آئے یہ سب سے آنے والے، بعد میں 12 لوگ ایمان لے کر آئے، اور پھر 70 لوگ ایمان لے کر آئے، اور اب آخری معاہدہ ہونے والا ہے جس کے بعد ہجرت ہونے والی ہے. تو ان ایمان لانے والوں کو رب کائنات مخاطب کر رہا ہے کہ جتنا بھی اہل ایمان اس دنیا کے اندر آئے گا اور جب بھی آئے گا، اس اہل ایمان کی صفت رب کائنات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے معاہدہ کر لیا، اللہ رب العالمین سے سودا کر لیا، خرید و فروخت کر لیا. ایک چیز ہے جو انہوں نے رب کو دی، اور ایک چیز ہے جو رب کائنات نے ان کو دی. اور یہ سودا کیسا سودا ہے، اور یہ رب کائنات کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ معاہدہ کیسا ہو رہا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خریدا ہے، اللہ خرید رہا ہے. جب مومن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لے کر آیا، تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہا بلکہ خرید رہا ہے یہ کوئی چیز. اور وہ کیا چیز خرید رہا ہے کہ اللہ خرید رہا ہے اس سے اس کا نفس، انفسہم واموالہم، اور اس کا مال رب کائنات اس سے خرید رہا ہے. اور اس کے بدلے رب کائنات کیا دے گا اس کو؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ جس شرط پر اس مال کو خریدنے کی بات رب کائنات کر رہا ہے، اور جس شرط پر رب کائنات اس کی جان اس سے خریدنے کی بات کر رہا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ رب کائنات اس مال اور جان کے بدلے رب کائنات اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کوئی ایک معمولی سا کلمہ نہیں ہے، کوئی ہلکا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے ذریعے سے ایک ایجاب ہو رہا ہے، ایک اقرار ہو رہا ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور وہ خرید و فروخت یہ ہو رہی ہے کہ یہ بندہ، یہ جو ایمان لانے والا بندہ ہے، یہ ایمان لانے والا بندہ اپنے رب کے حوالے کر رہا ہے
پیش کر رہا ہے اپنے رب کو اپنی جان اور اپنا مال، کہ میری جان بھی تیری ہے اور میرا مال بھی تیرا ہے، اور رب کائنات بدلے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جان اور مال میری مان لی تو جنت میں نے تیری مان لی۔ تو یہ رب کائنات کی طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ جو معاہدہ کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی اس راہ میں لڑتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، نکل پڑتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اور پھر حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ فَيَقْتُلُونَ، کہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وَيُقْتَلُونَ، کہ وہ خود بھی قتل کر دی جاتے ہیں، خود بھی مارے جاتے ہیں راہوں کے اندر۔ یعنی کہ معاہدے کی یہ جو پوری چوٹی رب کائنات نے بیان کر دی، عروج بیان کر دیا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جو معاہدہ کر رہے ہیں رب کائنات سے اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا، تو اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ جب اللہ کی راہ میں ضرورت پڑے گی تو یہ لڑیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کہ لڑیں گے اپنے مال سے، کہ لڑیں گے اپنی جانوں سے۔ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ اس لڑائی کے اندر کبھی یہ لوگوں کی جان لیں گے، کبھی لوگ ان کی جان لیں گے، کبھی اللہ کے سپاہی، کبھی اللہ کے حواری، کبھی اللہ کے انصار بن کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، ان کی جانیں لے رہے ہوں گے، اور کبھی رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہوں گے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وعدن علیہ حقا، اللہ سے بڑھ کر کون سا اس کائنات کے اندر حقیقت اور ہستی ہے کہ جس کا وعدہ سچا وعدہ ہو، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ رب کائنات نے ہر دور میں کیا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، رب کائنات کی طرف جتنے بھی صحیفے آئے ان تمام تر صحیفوں کے اندر یہ بات کی گئی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ رب العالمین سے اپنے وعدے کو نبھانے والا، وفا کرنے والا اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں جو رب کائنات ہے۔ کہ مومن یہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی تیری اور میرا مال بھی تیرا، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر پھر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی وعدہ نبھانے والا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو معاہدہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور یثرب کے لوگوں کے درمیان، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول خدا، آج اپنے بارے میں جو بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں، جو بات ہم سے بنانا چاہتے ہیں، جو شرائط آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر لیجئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں ایک چیز تو اپنے رب کے بارے میں تم سے منوانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کے معاملے میں تم سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، اور جو میں اپنے لیے تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں وہ وعدہ یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور اپنی حفاظت اس دنیا کے اندر چیزوں سے کرتے ہو، انہی چیزوں کے حوالے سے تم میری بھی حفاظت کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کی کہ نہ تم عہد شکنی کرو گے اور نہ میں عہد شکنی کروں گا۔ یہ تین باتیں سننے کے بعد یہ جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے ان میں سے 3 صحابہ کا نام آتا ہے کہ حضرت برا، ابو الحیثم اور حضرت اسد، یہ لبک پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر لی اور فرمایا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ اس وعدے پر قائم رہیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ کتنا زبردست انہوں نے سودا کیا، فاستبشروا، مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو کہ اپنی جانوں اور مالوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جیسے ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت میں ہماری جانیں جائیں گی، اپنی جانیں پیش کر دیں گے، اور اس حفاظت میں اگر کسی کی جان لینی پڑی تو ہم کسی کی جان بھی لے لیں گے۔ تو رب کائنات فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم، یہ جو بیع تم نے کی ہے، یہ جو معاہدہ تم نے کیا ہے، یہ جو خرید و فروخت تم نے کی ہے، اس پر میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور رب کائنات فرمایا کہ الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی جو تم نے خریدی، اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر کے اور پھر اپنا مال اپنے رب کے سپرد کر کے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کی 2 چیزیں مانگی جا رہی ہیں اور آخرت کی ایک چیز دی جا رہی ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس جان ہے اور دنیا میں انسان کے پاس مال ہے، یہ دنیا میں انسان سے مال لیا جا رہا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان سے اس کی جان لی جا رہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر انسان سے نقد لیا جا رہا ہے اور ادھار میں جنت دی جا رہی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے اندر بندے کے زندگی بعد موت پر یقین کو آزمایا جاتا ہے۔ اب جس کا زندگی بعد موت پر یقین ہوگا وہی اس طرح کا معاہدہ کرے گا کہ مجھے جنت ملے گی، جس کا جنت پر یقین ہوگا، جس کا آخرت پر یقین ہوگا، جس کا مالک یوم الدین اللہ رب العالمین کے مالک ہونے پر یقین ہوگا، وہی رب کائنات سے یہ معاہدہ کرے گا۔ تو رب کائنات سے یہ جو بیع ہو رہی ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ عقیدہ ہے زندگی بعد موت کا رب کائنات کی طرف سے اس سے اقرار کروایا جا رہا ہے، اس سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک چیز دیکھیں کہ ایک معاہدے کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں انسان رب کو کیا دے رہا ہے؟ ایک جان دے رہا ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے گی، ہر ایک کی جان ختم ہوئی ہے، ہمیشہ جانیں ختم ہو رہی ہیں، کوئی جان ایسی نہیں جس کو بقا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ لا فانی مل رہی ہے،
جنت کا پانی ہے، وہ ہمیشہ کی رہنے والی چیز ہے۔ تو اس دنیا کی فانی چیز کو دے کے جب بندہ یہ لافانی چیز خرید رہا ہے تو رب کائنات کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، فاستبشروا، مبارک و بشارت ہو تمہیں کہ تم نے بہت بڑا سودا کر لیا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت کو خرید کر لیا، اور دنیا کی آدھی زندگی کے لیے تم نے اس دنیا کی چیز کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی تجارت ہے، یہ کیسا نفع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے یہ راستہ کھول دیا، یہ کاروبار کھول دیا۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں بھی کوئی فرد اگر یہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں رب کائنات سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، بے کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، اے اللہ رب العالمین میں اپنی جان اور مال تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، تو آج بھی یہ کاروبار کھلا ہوا ہے، کسی کو منع نہیں ہے۔ کوئی بھی جنت کا خریدار بننا چاہتا ہے تو خریدار بن سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ سودا، یہ کاروبار، یہ جو بے ہے یہ کھلی ہوئی آج بھی، کوئی بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں رب کائنات نے یہاں مال کی بات کی ہے، اور مال کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے استعمال کے معاملے میں انسان بڑی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات کو ہم اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی کہ اس یوم الدین کو جھٹلانے والے کو تم نے دیکھا ہے؟ کون ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، جو یتیم پر مال خرچ نہیں کرتا، جو یتیم کی ضرورت سے بڑھ کر اپنے مال کو سمجھتا ہے۔ یتیم بھوکا مر رہا ہے، یتیم پیسہ مر رہا ہے، یتیم کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ اپنی محبت، جو مال کی محبت ہے، اس کو سینوں میں سما کر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رب کائنات فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو طعام نہیں کھلاتا۔ دوسری جگہ رب کائنات فرماتا ہے کہ کلا بل تکریمون الیتیم، وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا، جو یتیم کا اکرام نہیں کرتا، جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، جو یتیم کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، اس پر خرچہ نہیں کرتا، تو رب کائنات کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اقرار کی بات کر رہا ہے، یہ ایمان کی بات کر رہا ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، رب کائنات فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، کہ مال کو جمع کرتا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مال کی محبت اور اللہ کی محبت دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے بعد ہمیشہ رہے گا۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الافئدہ، یہ جو آگ ہے یہ افئدہ دل کو، اس کو جا کے پکڑے گی، چونکہ دل تو رب کائنات نے بنایا تھا اپنی محبت کا گھر، بجائے اس کے اس دل کے اندر وہ اپنی محبت، اللہ کی محبت پیدا کرتا، اس کی جگہ رکھتا، اس نے مال کی محبت رکھ دی، تو یہ جہنم کی آگ جا کے دل کو پکڑے گی، دل تک پہنچے گی۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا کے پڑا، کثرت کی حوث، کماؤں اس کوشش کے اندر لگا رہا، اور یہ جو انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، یتیم پر خرچ کرنا چاہیے تھا، انفاق کرنا چاہیے تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا، یہ اس کے لیے تیاری نہیں کرنا تھا، اس کو یہ میسا اور یہ مال اور یہ دولت یہ زیادہ عزیز تھا، تو اسی لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ اس بندے کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حدیث پاک میں آتا ہے، حالانکہ تیرا مال کیا ہے؟ وہ جو تُو نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، جو تُو نے کھا کر ضائع کر لیا، یا یہ وہ جو دنیا کے اندر صدقہ کر کے آخرت کے اندر محفوظ کر لیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں، رشتہ دار، اس کا مال پیچھے سے جاتا ہے، یا پھر وہ نیکیاں جو دنیا کے اندر یہ کماتا ہے وہ اس کے ساتھ آخر کو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے عزیز و اقارب واپس پلٹنے چلے جاتے ہیں، مال دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو چیز باقی رہ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے وہ مال ہوتا ہے جو اس نے دنیا میں خرچ کیا ہو اور آخرت کے لیے خرچ کیا ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ ابو الحسن ایک صحابی ہیں، اور ان کے باغ کے اندر بڑی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی ہے کنویں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قحط کا دور ہے، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پر آتے ہیں، دونوں کو لے کے ابو الحسن کے پاس جاتے ہیں، ابو الحسن بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، کھجوروں کے خوشے کھول کے لاتے ہیں، سامنے لا کر رکھتے ہیں، اور پھر کنویں سے ٹھنڈا پانی نکال کر لاتے ہیں، سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کھانے لگتے ہیں کھجوروں کو،
اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ چیزیں جن کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا۔ صدیق اکبر کے ہاتھوں سے وہ کھجوروں کا خوشہ گر گیا۔ فرمایا رسول خدا یہ چیزیں، یہ کھجور، یہ پانی؟ فرمایا کہ ہاں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو قیامت میں جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ انسان جمع کر رہا ہو، اور جو نجات کا باعث بن رہا ہو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اس کو جمع کر رہا ہو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہرگز نہیں، تم سے سوال کیا جائے گا ہر وہ نعمت جو تمہیں دنیا کے اندر دے دی گئی۔ تو ان نعمتوں کے پیچھے دوڑنے والے، اس مال کے پیچھے دوڑنے والے، اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرنے والے ہمیشہ خسارے کے اندر رہیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اسوہ کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ اپنی بڑی عمر کے اندر جب اپنی ضعیفی کی حالت کو پہنچے، بڑی عمر پائی تھی، بڑا مال ان کو ملا، اولاد نے بڑی خدمت کے لیے طعام سجایا، دعوت کی، والد کو بلایا، دسترخوان پر آگے بیٹھے، طرح طرح کے طعام پڑے ہوئے تھے، تو رونا شروع کر دیا۔ بچے پریشان ہو گئے، اتنے بڑے صحابی تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی۔ کہا کہ ابا کیا ہوگا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ وہ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل حالات میں مدد کی تھی، آج اس طعام کو، مال کو، نعمتوں کو دیکھ کے مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو میں نے خدمتیں کی تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا جائے اور آخرت میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اتنی بڑی فکر کہ اللہ کی راہ کے اندر کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عادت ہے۔ سخی بننا اللہ کی عادتوں میں خود کو شمار کرنا ہے۔ وہ غنی ہے، تو بھی غنی بن جا، اللہ کی اس صفت کو اپنے پر اختیار کر لے، دینے والا بن جا رب کائنات کی طرح، وہ بھی دینے والا ہے اور تو بھی دینے والا بن جا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تحقیق بندہ جب صدقہ کرتا ہے، خواہ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ روٹی کا ٹکڑا جو بندے نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ جتنا بن جاتا ہے وہ روٹی کا ٹکڑا۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقے کو رب کائنات فروغ دیتا ہے، بڑھاتا ہے، جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو، گرچہ تمہیں صرف ایک چھوہارا دینا پڑ جائے، کھجور کا ایک چھوہارا۔ یقین سے ذرا دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر تم بچ جاؤ۔ تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ذرا سا کھجور کا ٹکڑا اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرے تو اتنی معمولی چیز بھی انسان کے لیے جنتوں کے راستے کھول سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے روزی کی طلب کرو، پھر طریقہ کیا بتایا رسول خدا نے؟ روزی کی طلب کرو صدقے کے ذریعے۔ تم روزی کے اندر کشادگی چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ رب العالمین تمہاری روزی کے اندر کشادگی فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرنا یہ جو انسان کو بری ہلاکت سے بچاتا ہے۔ کسی پر احسان کر دو، رب کائنات بری ہلاکت سے بچائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے خاص بندے وہ ہیں جن کو رب کائنات نے کچھ خاص کاموں کے لیے مختص فرما دیا اور فرمایا کہ یہ مضطر ہیں، لوگ ان کے لیے انتظار میں رہتے ہیں۔ کس انتظار میں رہتے ہیں؟ کہ جب لوگوں کو حاجت ہوتی ہے تو لوگوں کو وہ یاد آتے ہیں کہ جو ضرورتوں میں لوگوں کو کام آتے ہیں۔ یہ جو الخدمت والے کام کر رہے ہیں، آج اس شہر کے اندر یتیمہ کے سامنے ایک کیفیت موجود ہے، ایک تصویر موجود ہے، ایک عنوان موجود ہے الخدمت کے نام سے کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو یہ الخدمت والے ہمارے کام آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ نے کچھ اپنے خاص بندے ایسے مقرر کر لیے ہیں کہ جن کے لیے لوگ مضطر رہتے ہیں اور لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ لوگ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور یہ لوگ امن پانے والے ہیں۔ اللہ کی امن، جہنم کی آگ سے امن، اللہ کا امن عذاب قبر سے بندے کو بچانے والا۔ تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ نیکی کی جگہ کا بتانے والا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میں کہاں جاؤں، میری اس مشکل میں کہاں جاؤں، کسی کی یہ مدد کر دینا کہ اس کو مشکل کے اندر وہ راستہ بتا دینا کہ اس طرف جاؤ گے تو تمہیں نیکی کا وہ راستہ مل جائے گا، تمہیں تمہاری ضرورت پوری ہونے کا راستہ مل جائے گا۔ تو نیکی کا راستہ بتانے والا بھی اللہ رب العالمین کے انعام اور اکرام کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر اس انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، اسی لیے کہ ہمارا معاہدہ تو اللہ سے ہو چکا ہے اور رب کائنات نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، میں نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال اور ان کی جانیں،
جنت کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین نے مال و جان اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.